السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق اور خاص فضل سے انشاءاللہ العزیز آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہے، جس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات تھے۔ سورۃ النبأ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے مختلف مناظر کا نقشہ کھینچا ہے، جن میں سے ایک منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ روح الامین اور دیگر ملائکہ اللہ کے سامنے سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ لوگ آپس میں بات نہیں کر سکیں گے سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ رحمان بات کرنے کی اجازت دے گا۔ اس دن کا آنا فرمایا کہ حقیقت ہے، پر جو شخص چاہے اپنے رب تک رسائی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو قریب کے عذاب سے ڈرا دیا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اس دن اللہ کا نافرمان اس بات کی حسرت کرے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، لیکن اس دن پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ اس پارے کے اندر صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم تمام کا احاطہ نہیں کر سکتے، چند ایک آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النبأ کے بعد سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، تو فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا یقیناً وہ نیکیاں کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی جنت کا مستحق بنائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا سبب اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو یقیناً انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھا۔ سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک منظر کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے قریب کر دی جائے گی۔
جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کی ابتدائی آیات کا نزول اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداروں کے ساتھ مصروف تھے، ان کو دعوت تبلیغ دے رہے تھے کہ اس دوران آپ کے ایک نبینا غریب صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کی یہ آمد ناگوار محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سرداران مکہ کے مقابلے میں مخلص غریب صحابوں کو ترجیح دیں جو خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دیوانہ وار آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی بھی کی ہے کہ اس دن وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن بھائی اپنے بھائی سے، والدین اپنی اولاد سے اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے خبر کر دے گی۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کل کائنات کے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم پر گامزن وہی ہوگا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت ہم سے طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر دنیا میں انسانوں کے حساب و کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہی اعمال نامے قیامت کے دن انسانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ترازو میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بعض مناظر ذکر کیے ہیں کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی کے آثار نمایاں ہوں گے، انہیں اعلیٰ قسم کی شراب پینے کے لیے دی جائے گی اور خوشبودار مہک والی اس کی شراب ہوگی۔ بس اس جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے، اور فرمایا کہ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے قتل ناحق کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک جادوگر وزیر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ ایک کسی ذہین اور فطین لڑکے کا انتخاب کریں، اسے میرے پاس بھیج دیا کریں تاکہ میں اپنا علم جادو اسے سکھا دیا کروں۔ تو ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا۔ لڑکا روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا اور جادو کہانت وغیرہ کو سیکھتا۔ ایک دفعہ راستے میں اسے ایک عالم سے ملاقات ہوئی جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا تھا۔ تو
تو اس عالم نے اس بچے کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا، قرآن و حدیث پر مبنی کچھ باتیں بتلائیں جو بچے کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور اس کو وہ پسند آئیں۔ تو وہ کیا کرتا، جادوگر کے پاس دیر سے جاتا اور عالم کے پاس وقت گزارتا۔ جب جادوگر پوچھتا تو اسے کہتا میں گھر تھا، اور جب گھر والے پوچھتے تو ان سے کہتا میں جادوگر کے پاس تھا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ بچہ راستے میں تھا کہ ایک شیر اس طرف آ نکلا اور اس نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ تو اس بچے نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر شیر کو پتھر مارا تو شیر مر گیا۔ اس بات کی اطلاع سارے شہر میں پھیل گئی اور بادشاہ کے پاس بھی اس کی اطلاع پہنچی۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ جادوگر کا اثر ہے، یہ جادو کا اثر ہے، لیکن بچے نے اس وقت میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ یہ کام تو میں نے اللہ کے نام سے کیا ہے۔ اللہ کے نام کو سننا تھا کہ بادشاہ سیخ پا ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے اس بچے کے قتل کا حکم دیا کہ اس بچے کو ایک بلند پہاڑی پر لے جایا جائے اور وہاں سے اس کو کھائیوں کے اندر گرا دیا جائے۔ فوج چلے گئی، اس بچے کو پہاڑی سے گرایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھیں اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ فوج برباد ہوئی اور بچہ سلامت بچ گیا۔ اس کے بعد اس کو سمندروں کی لہروں کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن وہاں سے بھی اللہ پاک نے اس بچے کو بچا لیا اور اس کو ڈبونے والے خود ڈوب گئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس بچے کو کس طرح سے مارا جائے۔ اس بچے نے اس بادشاہ کو خود ہی کہا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری تدبیر پر عمل کرو۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ کل آپ ایک بہت بڑا مجمع جمع کرو اور اس مجمع میں میرے رب کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اگلے دن اس کے مطابق بہت بڑا مجمع جمع کیا گیا اور اس مجمع میں بادشاہ نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کہ میں اس غلام کے رب کا نام لے کر مارتا ہوں، اس بچے کو تیر مارا اور بچہ مر گیا۔ بچہ مر تو گیا، لیکن جمع ہونے والے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو عقیدہ توحید اور رب کی پہچان نصیب ہو گئی۔ تو بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی تو اس نے خندق کھدوائی، اس میں آگ کو بھر کے لوگوں کو اس میں ڈال کے شہید کر دیا، لیکن لوگوں نے توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو اپنا لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی پھر حفاظتیں فرمایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طارق ہے۔ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان کر فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کا ذکر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی چھا جانے والی چیز قیامت کے چھا جانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے بعض مناظر کا ذکر کیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے، وہ محنت سے چور ہوں گے، وہ گرم آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ عمل اتنے زیادہ کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ عمل تو بہت ہوں گے، لیکن وہ عمل یا تو ان میں اخلاص نہیں ہوگا، یا توحید نہیں ہوگی، یا وہ عمل سنت رسول کے حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، یا ان کی کمائی وہ حلال کی نہیں ہوگی، کھانا پینا حلال کا نہیں ہوگا۔ ان وجوہات میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو تو عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، انسان چاہے اعمال کے ڈھیر لگا دے، اللہ کے ہاں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے
اس صورت میں بتا دیا کہ لوگ عمل کرو تو وہ کرو جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، عقیدہ توحید ہو، بنیادی چیزیں، سنت کے مطابق عمل ہو، اور عمل کرنے کی نیت وہ خالص اللہ کی رضا ہو اور اس کے حلال ہو۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ گرم آگ میں ہوں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کا کھانا ذریعے کی جھاڑی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جھاڑی ایسی ہوگی کہ جو نہ ان کو موٹا کرے گی نہ ہی ان کی بھوک کو دور کرے گی۔ لیکن فرمایا کہ اس دن کچھ چہروں پر نعمتوں کے آثار ہوں گے، وہ اپنی جد و جہد پر، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے، اور اس میں کوئی لغویات نہیں سنی جائے گی، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور قطار میں لگے گو تکیے اور عمدہ بچھونے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خلیق کا ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، آسمان کو کیسے اٹھایا ہے، پہاڑوں کو دھرتی پر کیسے لگایا ہے، زمین کو کیسے بچھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچانو، خالق کی پہچان کرو، اور اس کے بعد اس کی کامل فرما برداری والی زندگی بسر کرو۔ اللہ ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ غاشیہ کے بعد سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کو مخاطب ہو کر کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، اے مطمئن جان، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہیں۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں دیں، زبان دی اور 2 ہونٹ عطا فرمائے، اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پر چلے گا، کس راستے کا انتخاب کرے گا۔ فرمایا جو صحیح راستے پر چلے گا تو جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستے پر چلے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت کو بھی رکھ دیا۔ اب جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اپنے آپ کو برائی کے راستے پر چلائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ بخل سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی، تو وحی کے رکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمگین تھے۔ تو آپ کی شان میں ابو لہب کی بیوی نے نازیبہ کلمات کہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ آپ کا رب تو آپ سے ناراض ہو چکا ہے، آپ بڑے رنجیدہ تھے۔ تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کو نازل فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ دن کے اجالوں کی قسم اور اندھیری رات کی گہرائی کی قسم ہے کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اس وحی کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرح ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ الم نشرح کے بعد سورہ 3 ہے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت پیدا فرمایا ہے، مگر جو لوگ ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ سورہ 3 کے بعد سورہ علق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کے بعد سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جبرائیل امین ہر امر کا فیصلہ لے کر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات رہتی ہے۔ سورہ قدر کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بہترین گروہ اور جہنمیوں کو بدترین گروہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بتلائی ہے کہ اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے ہر اچھے اور برے عمل کو بیان کر دے گی، اور انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ بلا شبہ انسان ناشکرہ ہے اور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں انتہائی شدید ہے۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے، اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ اہل نار میں سے ہے، اہل جہنم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں انسان کی ناکامی کی وجہ کثرت ہوس بتلائی ہے کہ انسان کی حسرت حتیٰ زرتم المقابر، یہ قبر کی مٹی بھرے گی جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی، اس کو مال سمیٹنے کے اسباب ختم نہیں ہوں گے، یہ مال کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اور قیامت کو اسی وجہ سے یہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہمیں قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نقصان اور گھاٹے سے اور خسارے سے وہی بچیں گے جو اعمال صالح کریں گے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کریں گے، اور پھر حق کی تلقین کریں گے اور صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ سورۃ الکوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی بشارت دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ الکافرون کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھو، کیونکہ یہ شرک سے بری کرنے والی صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح بیان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کافروں سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرنے والا، اور جس کی میں کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرو گے، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہاں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ یہ لے دے والا کام یہ درست نہیں ہے، جہاں پر توحید کی بات آ جائے، عقیدے کی بات آ جائے، وہاں لے دے والا کام نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے۔ سورہ لہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام بد کی خبر دی گئی ہے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت اذیت دیتے رہتا تھا، آپ کو تنگ کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس ظالم نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ناطیبہ الفاظ استعمال کیے۔ اس کی بیوی ام جمیل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کافی حد تک کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شان رسالت میں گستاخیاں کرنے والے شوہر اور بیوی کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ناکام ہو جائے، اس کا مال اور اس کے کنبے اس کو کوئی فائدہ نہ دیں گے، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لگائی بجھائی کرتی رہتی ہے اس کے گلے میں آگ کا ہار پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے کہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر کو تعمیر فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے سورہ اخلاص کو سمجھنا، اس کے مطابق عقیدہ ہونا یہ ضروری ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص ایک توحید کا درس ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ 2 3 نہیں ہے۔ اللہ کا ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اختیار میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں ایک ہے، جو کام اللہ کے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی طاقتوں جیسی کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کی بصارت جیسی کسی کی بصارت نہیں ہے، جو وہ کام کر سکتا ہے وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے مجموعے کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے کہ سنن ترمذی میں آتا ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین سورہ فلق اور ناس نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام دعائیں ترک کر دیں اور آپ نے معوذتین کو اپنا معمول بنا لیا۔ ایک معوذتین کو کثرت کے ساتھ کم از کم صبح و شام لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس صورتوں سے محبت نصیب فرمائے، ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ان دو صورتوں کو لازمی پڑھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو پڑھنے کی کافی تلقین بھی فرمائی ہے۔ ان دو صورتوں کے اندر انہی بات کا ذکر ہے کہ اللہ اندھیروں میں وسوسے ڈالنے والے جتنے بھی شریر ہیں، جتنے بھی جادو ٹونے ہیں، ان سب سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس ماہ رمضان کے اندر اس بات کی سعادت بخشی کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام قرآن مجید کے 30 پاروں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، سے درگزر فرمائے۔ یقیناً وہ بشری تقاضے کے تحت مجھ سے ہوئی ہے، اور اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی رحمت خاص کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ مکمل 30 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس قرآن کو، اس پیغام کو خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن آپ کا یہ شیئر کرنا، دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو سنانا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کے اس درس کے بعد ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے خاص طور پر کہ اللہ اس قرآن کا بیان کرنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ہم سے جو کمیاں کوتاہی ہوئیں اللہ اس سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا۔ اے اللہ اس قرآن سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما۔ اللہ قرآن پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چاہ چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب سے درگزر فرما۔ اللہ تیرے مہمان تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما۔ اللہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، سب کے لیے آسانیوں کو بہتر فرما۔ اے میرے مولا، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے تمام اچھے اچھے ناموں کا واسطہ، اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کو ظالموں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ میرے جتنے سننے والے سامعین ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جو نیک تمنائیں ہیں، جو جو نیک دعائیں ہیں تو جانتا ہے، اللہ سب کی نیک حاجات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔